یہ ہے گلگت بلتستان۔ جہاں پہ 60 سے 70% سالانہ طور پہ نوجوان آبادی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے پاکستان کے بڑے بڑے شہر جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 72,971 کلومیٹر اسکوائر اور کل آبادی تقریباً 22 سے 23 لاکھ تک ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جو نہ کہ صرف پاکستان بلکہ پورے دنیا بھر کے سیاحوں کے دلوں کو اپنے بلند و بالا پہاڑ اور خوبصورت جھیلوں سے دلوں کو مول لینے پہ سیر و تفریح کا مرکز ہے۔ پھر اس خطے میں ایسی کون سی چیلنج درپیش ہے نوجوانوں کو جہاں تعلیم کے نام پہ میسف مائیگریشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ بلتستان کے حوالے سے جہاں جتنے مسائل اور حالات و باقی ہیں وہ یہ کوالٹی ایجوکیشن، تو گلگت بلتستان میں جو تعلیم کا شعبہ ہے وہ کن مسائل کا شکار ہے، اس کے حوالے یہ اسٹوڈنٹ جو 3 مہینے سے احتجاجی یونیورسٹی میں جاؤ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، نہ بیگ ہے نہ کتاب۔ The topmost priority for the residents of Hunza. کہتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنا ہو اس کو 2 طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے، یا اسے ادارے کے آئینے سے دیکھے یا اسے مظلوموں کے آئینے سے دیکھے جو اس ناقص نظام سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مظلوموں کے آنے سے دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے بھی 2-3 دوست ہیں جو اس ناقص نظام میں زندگی کھسک کھسک کر بسر کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کی دکھ بھری کہانی کو ہم کچھ سوالات کی صورت میں پہنچتے ہیں، زندگی کو دیکھتے ہیں۔ جب آپ آ ہی گئے ہیں تو اب دیکھ ہی لیں۔ سے کرواتا ہے چھوڑ میں آ رہا ہوں اندر۔ گورنمنٹ سے پے پل کو آپ چھوڑ دیں پلیز، کائنڈلی ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اس کو ہم جو ہے میں نے پے پال کو کب پکڑا ہے؟ ٹھیک ہے پے پل والے سے دوبارہ میں مجھے اٹھانا پڑے گا۔ ہلو ہلو ہاں یہ ادھر پہلا سوال، گلگت بلتستان کی نوجوان نسل اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں نقل مکانی کیوں کرتی ہے؟ دیکھو بہت ہی مختصر سا، کیونکہ یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ ہمارے پاس نہ میڈیکل کالج ہے نہ انجینئرنگ کالج ہے۔ اگر ہم گلگت بلتستان میں یونیورسٹیز دیکھیں تو ہمیں 2 یونیورسٹیز دیکھنے کو ملے گی، ایک بلتستان میں جو کہ یونیورسٹی آف بلتستان اور ایک گلگت میں جو کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی، جس کے 2-3 سب کیمپسز دور دراز علاقوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ مزے کی بات، ادھر نہ کوئی میڈیکل کالج ہے اور نہ ہی کوئی انجینئرنگ کالج ہے، جس کی وجہ سے نوجوان بڑی تعداد میں یہاں سے مائیگریٹ کر جاتے ہیں۔ اگر ہم اسی کا موازنہ آزاد کشمیر سے کریں جہاں کی آبادی ہم سے ڈبل ہے، لیکن وہاں آپ کو بہت سارے میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز دیکھنے کو ملیں گے۔ کوالٹی آف ایجوکیشن، پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہے وہ اچھی اور مہنگی ڈگری کیوں دے رہی ہے، گورنمنٹ یونیورسٹیز کیوں نہیں دے رہے؟ ڈگری تو سیم ہے، HEC کا سلیبس بھی سیم ہے، بے شک وہ KIU میں پڑھے یا پھر پنجاب جا کے ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھے 10 لاکھ ایک سیمسٹر کی فیس دے کے اور یہاں پہ 20-30 ہزار دے کے، کریکولم سیم ہے، کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ دوسرا سوال، اندر ہی کی بات ہے کہ آپ میں سے 2 لڑکے نیچے پنجاب کالج سے ادھر پڑھ کر آئے ہوئے ہیں، تو ایسا کون سا گناہ کبیرہ یا پھر گناہ صغیرہ ہوا کہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ کی پہلی آپشن بنی؟ 90% جو ادھر پڑھ رہے ہیں ان کی کوئی آپشن نہیں، پہلی آپشن۔ جتنوں سے میں ملا ہوں یا جتنے مجھ سے ملے ان سب نے یہی کہا ہے کہ ہماری کوئی پہلی آپشن نہیں تھی، کسی مزدوری کی حالت میں میرا بھی کوئی چوائس نہیں تھی KIU میں لینے کی، بہرحال آپشن لے لیا، اس کے بعد کیا کرنا سوچنے دو، بیٹھو۔ ہاں بھائی کیوں گیا ابھی یہ تو نہیں کس ہاں بھائی جواب دو۔ آئی واز ان کامسٹس یونیورسٹی، مطلب وہاں پہ میں نے NTS کا ٹیسٹ دیا تھا اور میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ انفارچونیٹلی فیملی کے جو کچھ سرکمسٹانسز کو آپ کہہ سکتے کہ فائنینشیل ایشوز یا سمجھ سکتے ہیں اس طرح کا کوئی، آپ سب کے غم میں برابر کا شریک ہو۔ تیسرا سوال، کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے بارے میں پرسیپشن ہے کہ یہاں کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے، اس بارے میں آپ تینوں دوست کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بہت ہی غلط پرسیپشن ہے، ایجوکیشن صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں کس لحاظ سے صحیح نہیں ہیں، ایجوکیشن کے اندر بہت سارے سیکٹرز ہیں، مثلا میں ابھی انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہوں، تو میں کھل کے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو کم سے کم ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کی جاتی، وہ ایجوکیشن۔ باقی ہاں کچھ ڈپارٹمنٹس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، انٹرنیشنلی بھی ہمارے بہت اچھے ریسرچ پبلیکیشنس ہیں، تو بہت اچھا نام ہے،
تو یہ کہنا ایک بہت ہی غلط بات ہے کہ ایجوکیشن ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. ہاں نہیں بھی ہے، کچھ سیکٹرز میں خمیاں ہوتی ہیں، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے. اسے بنے ہوئے کون سے کتنے 100 سال تو نہیں ہوئے نا. پنجاب یونیورسٹی کو دیکھو آپ، 100-150 سال سے زائد ہو گئے. تو دے ہیو بین ان ورکنگ نا، وہ تو کام کر رہے ہیں. ہم بھی کام یہاں یونیورسٹی کام کر رہی ہے تو بیٹر ہو جائے گا آگے جا کے. کوئی 2003 یا 2 میں کافی ینگ یونیورسٹی ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز، اور یہ پرسیپشن بھی لوکل لوگوں میں ہی بنا ہے، نہ کہ باہر کی دنیا میں. گلگت میں جو ہے ان کے مطابق یہاں پہ، مگر ایسی کوئی بات نہیں، یہ اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں چلے جائیں. یہ تو وہ والی بات ہے، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو یہاں پہ ہاں نا، اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کتنی لرننگ کرتا ہے. یہاں کے ریسورسز ہیں، وائی فائی ان کو دیا ہوا ہے، ڈیجیٹل لائبریری ان کو دی ہوئی ہے. ان کو یوٹیلائز کر کے اگر کوئی اپنا مقصد حاصل کرتا ہے تو ہی اور شی از سکسیزفل. ادروائز روز آ کے جا کے واپس چلا جاتا ہے ڈگری لے کے، اچھا جی پی اے لے کے، تو نام بدنام پھر یونیورسٹی کا ہی ہوتا ہے. چوتھا سوال، یہ جو گلگت کی مچھلیاں یہ جو گلگت کے نوجوان نسل نیچے جاتے ہیں، ان کا کیا کوالٹی آف ایجوکیشن زیادہ کنسرن رہتا ہے، یا پھر دوستوں کے سرکل میں رہنا، علاقے سے جان چھڑانا، گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگنا، یا وہ سوشل کمپنی میں رہنا، یہ ان کا زیادہ کنسرن رہتا ہے؟ یہ خالی کوالٹی ایجوکیشن تو خیر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% یوتھ صرف کوالٹی ایجوکیشن کے لیے جائے. اٹس ناٹ پاسبل. یہ بات صحیح ہے کہ زیادہ تر آبادی کا آپ تناسب نکالے تو 80% یہی بات ہے کہ وہ کوالٹی ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں. باقی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خالی کوالٹی ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں. کہ اس کے اوپر کسی بندے نے سروے کیا ہو یا پھر ڈیٹا کلیکٹ کیا ہو کہ کیوں جاتی ہے یوتھ نا، تو 1-2 myths یہ بنے کہ ایک کمپٹیشن، مطلب فیملیز کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے کہ فلانی کا بچہ فلانی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو ہم بھی اپنے بچے کو ادھر پڑھائیں گے. یہ ایک بیکورڈ ایک پرسیپشن ہوتی ہے کمپٹیشن میں. جو چاچا زاد وغیرہ بھی آپس میں کرتے ہیں، باہر تو چھوڑیں، مطلب محلے وغیرہ میں چھوڑیں. کہ اگر گورنمنٹ آف گلگت بلتستان ادھر میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز بنا لیتی ہے تو کیا یوتھ کی موومنٹ ٹورڈز ڈاؤن سائڈ رک جائے گی؟ یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ وہ 100% رک جائے گی. گریجویشن کی جو یوتھ ہے، گریجویشن کے لیے جو جتنے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اچھا خاصا تناسب جو ہے وہ رک جائے گا. وہ اس وجہ سے رک جائے گا کیونکہ یہاں سے جتنے جاتے ہیں وہ اس میں 60%، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 60% جو ہے وہ میڈیکل یا پھر انجینئرنگ کے لیے ہی جاتے ہیں. بالکل نہیں روک سکتے کیونکہ ہمارے پاس پاپولیشن گروتھ دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر میڈیکل یا انجینئرنگ کالج بن بھی جاتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 100 یا 150 اسٹوڈنٹس کو ہی آکوپائی کر لیں. باقی اسٹوڈنٹس نے پھر بھی ڈاؤن جانا ہی ہوگا. اور بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جو جس کے لیے کوئی پراپر یونیورسٹی نہیں بنی تب بھی انہیں ڈاؤن جانا ہی پڑے گا. ارے جو باہر لوگوں کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے اگر کوئی گریجویٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ جاب اپارچونیٹیز زیادہ ہیں، انٹرنشپس زیادہ ہیں، وہ کسی سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں اور فردر ان کو وہاں پہ جاب مل سکتی ہے. فار ایگزامپل CSS اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ کی گلگت میں کون سے ادارہ آج کل پریپریشن کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں. چھوٹے چھوٹے ادارے کھولے ہیں لیکن لوگ ان کو پریورٹی بالکل نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کپس جائیں گے، لاہور جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے، وہاں جا کے ٹریننگز کریں گے، یا پھر کمیشن میں جانا چاہتا ہے کوئی بندہ، اس کی ٹریننگ یہاں کہاں کراتے ہیں؟ اس کے لیے پھر اسلام آباد جائیں گے. نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ مائی نیم از اقتدار حسن. اقتدار حسن. Mr. Iqtidar, thank you for asking us for interview. Thank you. And my name is Waqas Shahid and I'm graduated from this university in environmental sciences. Thank you so much. یہ تھے میرے 3 دوست جن کے لیے بہت ساری نیک خواہشات اور کامیابی ہمیشہ ان کا مقدر رہے. کسی بھی قوم کی ترقی کا دار و مدار اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے کہ وہ حکومت اپنے نوجوانوں پہ کتنی محنت کرتی ہے، تعلیمی لحاظ سے کتنی مدد کرتی ہے اور اپرچونیٹیز کے بہت سارے دروازے کھولتی ہے. پھر یہی نوجوان نسل مختلف شعبوں میں جا کر ملک کا نام روشن کرتی ہے. پورے گلگت بلتستان میں 2 یونیورسٹیز ہونے کی وجہ سے یہاں تعلیم کے نام پہ میسو مائیگریشن دیکھنے کو ملتی ہے. اس ٹرینڈ کو مکمل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اگر زیادہ سے زیادہ میڈیکل کالجز اور انجینئرنگ کالجز یہاں بنا لے تو اس ٹرینڈ کو کافی حد تک روکا ضرور جا سکتا ہے.
وہ بچہ جس سے 20 منٹ کے راستے پہ کسی میڈیکل کالج یا انجینئرنگ کالج میں ایڈمیشن مل رہا ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خرچہ کر کے گھر سے دور جائے، پردیسیوں کی طرح اجنبیوں میں زندگی بسر کرے اور ماں کے ہاتھوں کی بجائے ہوٹل کے کھانے کھا کھا کر زندگی کو بسر کرے۔ السلام علیکم، میرا نام اقتدار حسن ہے، میرا تعلق گلگت سے ہے۔ آئی ہوپ یو لائک دس ڈاکومنٹری۔ لاسٹ 1 ایئر میں جی بی کی یوتھ میں ایک بہت پازیٹیو ریولیوشن آیا۔ دیٹ تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس ان پارٹ 2 آف دس ویڈیو۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو کائنڈلی ڈو سپورٹ مائی ورک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیکاز مور انٹرسٹنگ کانٹینٹ از آن دی وے۔